دو ادھر کی چار ادھر کی سنتے ہو, 1-1 لاکھ روپے جلسے میں خراب کر دیتے ہو. بتاؤ پھر نبی کی زندگی کب سیکھو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کب سیکھ کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ کمکموں کا انتظام کیا ہے, مائک والے کو بلایا ہے, ہم سے ٹائم لیا ہے, اسٹیج سجایا ہے, تو یہاں سے ایک اچھا میسج بھی لے کر کے جانا چاہیے اور آگے جا کے بتانا چاہیے کہ گاگر نگلا شریف سید صاحب آئے تھے, رامپور سے سید صاحب آئے تھے, انہوں نے ہمیں جو ہے نبی علیہ السلام کی پیاری زندگی ہمیں بتائی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ امام صاحب ہمارے لیے بے شک نمونہ ہے, عالم صاحب ہمارے لیے بے شک نمونہ ہے, مفتی صاحب ہمارے لیے بے شک نمونہ ہے, لیکن سارے نمونوں سے بڑا ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ امام الانبیاء کی ذات ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ, اب ایک معجزہ اور بیان کرنے لگا ہوں, اندازہ لگاؤ اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت آپ کی ہو گئی تھی تو ہمارے نبی کی ماں, کیا نام ہے حضرت ہمارے نبی کی ماں کا, دوست بولے ہیں حضرت آمنہ. سبحان اللہ, حضرت آمنہ. حضور کے والد کا نام کیا بتائیے؟ حضرت عبداللہ. اور عقیدہ بھی سن لیجئے, ہم سنی بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے, حضور کے جتنے آبا و اجداد ہیں سب کے سب مسلمان تھے, سب کے سب موحد تھے. بولو یار, بولو بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب کے سب مسلمان, سب کے سب جنتی تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارے امام نے عقیدہ دیا ہے. اب ذرا سنو, اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو, اس نبی کی محفل میں آئے ہو. قسم خدا کی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو جب ان کی ولادت باسعادت صبح کے وقت میں ہوئی تھی, پیر کے دن ہوئی تھی, تو حضرت آمنہ فرماتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ آسمان کے ستارے میرے آنگن میں جھکے چلے آ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس بادل کے ٹکڑے نے جو ہے ہمارے نبی کو اپنی آغوش میں لے کر کے چلا گیا. گویا کہ وہ بادل کا ٹکڑا نہیں تھا, وہ نور کے فرشتے تھے, اور نور کے فرشتے ہمارے نبی کو لے کر کے چلے گئے. اللہ نے فرمایا نوری فرشتوں سے, اے میرے نوری فرشتوں, میرے نبی کو آج ان کی ولادت ہوئی ہے, پہلے دن ہی ان کو مشرق بھی دکھا دو, ان کو مغرب بھی دکھا دو, ان کو شمال بھی دکھا دو, ان کو جنوب بھی دکھا دو, ان کو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ دکھا دو, چپا چپا دکھا دو. اے میرے فرشتوں, یہ میرے حبیب ہے, حبیب. اب تک میرے کلیم آئے تھے, اب تک میرے کلیم آئے تھے, اب تک میرے خلیل آئے تھے, اب تک میرے نجی آئے تھے, اب تک میرے صفی آئے تھے, لیکن اب میرے حبیب آ گئے ہیں. اب میں نے جو ہے ختم نبوت پہ مہر لگا دی ہے, اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اے میرے فرشتوں, میرے نبی کو پہلے دن ہی اعطوہ خلق آدم, ان کو حضرت آدم کا اخلاق عطا کر دو. وہ شدت موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت عطا کر دو. وہ عصمت یحییٰ, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پارسائی عطا کر دو. وہ وقار الیاس, الیاس علیہ السلام کا وقار عطا کر دو. اللہ اکبر. وہ صبر ایوب, ایوب علیہ السلام کا صبر عطا کر دو. سبحان اللہ. وہ جمال یوسف, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسا جمال ان کو عطا فرما دو. یعنی جو بھی خاص خاص فضیلتیں, خاص خاص معجزے جو ہر نبی کو عطا فرمائے گئے ہیں, میرے نبی کو پہلے دن ہی عطا فرما دو. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے جب ان حدیث پاک کو دیکھا, میرے بریلی کا امام کا قلم جو ہے عشق رسول میں جھوم کر بولا, یا رسول اللہ, ہم جیسے نکمے لوگ, ہم جیسے کم علم لوگ آپ کی تعریف کیا کر پائیں گے؟ پورا قرآن کریم جو ہے آپ کی مکمل تعریف میں ہے, آپ کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا ہے. یا رسول اللہ, میں آپ کو کیا کہوں؟ آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ دے تیرے جسم منور کتابش ہے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. سبحان اللہ. تیری تو وصف اے بے تناجی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت سید محمد عاصم میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ حضور کی شان ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, ہم لوگ کیا بیان کر پائیں گے حضور کی تعریف. ان کی تعریف کر کے
ہم خود اپنی تعریف کر لیتے ہیں یار، بول دے یار سبحان اللہ۔ ان کی تعریف کر کر کے ہم شہرت کماتے ہیں، ان کی تعریف کر کر کے اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے، یہ سب نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اب ذرا سنو، بات طول پکڑ رہی ہے، ایک معجزہ بتاتا ہوں، اس کے بعد بات کا اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ دعائیں چاہوں گا علماء کرام کی۔ حضرات گرامی سنو، دنیا کے اندر کتنے پانی ہیں؟ طرح طرح کے پانی ہے، کہیں پانی کھارا ہوتا ہے، کہیں پانی میٹھا ہوتا ہے، کسی نل کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، کسی نل کا پانی بہت گرم نکلتا ہے، الگ الگ کوالٹیز ہیں دنیا کے اندر۔ اندازہ لگائیے، اب میں بتا رہا ہوں، کسی پانی کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، اگر آدمی پانی پی لے تو اس کے چہرے کا نکھار آ جاتا ہے، اس کی تندرستی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہو، مختلف قسم انواع و اقسام کے پانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن پانی کی تاثیر ایک ہی ہے۔ پانی کی تاثیر کیا ہے؟ اس پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے، چاہے وہ بھارت کا پانی ہو، اس کو بھی بیٹھ کر پینا پڑے گا، چاہے امریکہ کا پانی ہو، اس کو بھی بیٹھ کر پینا پڑے گا، چاہے لندن کا پانی ہو اس کو بھی بیٹھ کر پیو گے، چاہے موریشس کا پانی ہو اس کو بھی بیٹھ کر پیو گے، پوری دنیا کا پانی بیٹھ کر پینا پڑے گا۔ اگر کھڑے ہو کے پیو گے، ڈاکٹرز کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، اگر کھڑے ہو کے پانی پیو گے، کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ گے، ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ جس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پیا کرو، بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، مت دیکھو دنیا والوں کو، اگر دیکھنا ہے تو نبی کے طریقے کو دیکھو، آمنہ کے لال کو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے پانی سب بیٹھ کر پینا پڑتے ہیں، لیکن ایک پانی ایسا ہے، ایک پانی ایسا ہے جس کو ہم لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ ارے یار بولو بولو بولو، ایسے نہیں سناؤں گا، ضرور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پانی کون سا ہے؟ وہ پانی ہے زمزم کا پانی۔ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور پانی پیتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہاں لاتے بھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین، کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک حاجی صاحب گئے تھے ماٹ کھیڑا سے، ایک بات آ گئی جملہ میں اترزہ کو ضرور بتا دیتا ہوں، ماٹ کھیڑا سے گئے تھے، ان کے ٹخنوں میں بہت درد تھا، ہماری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، بولے سے صاحب ہم جا تو رہے ہیں حج پہ، لیکن ہم لوگ حج کیسے کریں گے؟ میرے ٹخنوں میں درد ہے، میری جوڑوں میں درد ہے، میں طواف کیسے کروں گا؟ صفا مروہ پہ کیسے دوڑ لگاؤں گا؟ میں نے کہا تم جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ جب وہ حج کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا حضرت ایسے ہم گئے، 3 دن صرف زمزم کا پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے 25 سال جیسے نوجوان کی طاقت میرے 60 سال کے بڑھاپے میں عطا فرماتی تھی۔ اللہ اکبر، وہاں تو رحمت الہی نازل ہوتی ہے، وہاں تو دعائیں جو ہے مستجاب ہوتی ہے، وہاں دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ایک زمزم کا پانی ہے جس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ کشن پور کے زندہ دل مسلمانوں، آپ پوچھیں گے سید صاحب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے کیوں پیا جاتا ہے؟ بتاؤں آپ کو، تعظیم کے طور پہ کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پانی ہے اس کو بھی ہم بیٹھ کے پیتے ہیں، 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اور زمزم کا پانی بھی 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک سانس میں پیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، ایک سانس میں نہیں، زمزم کا پانی بھی 3 سانسوں میں پیا جائے گا، 3 سانسوں میں زمزم کا پانی پیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو کھڑے ہو کر کیوں پیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ لکھا علماء کرام نے، ایک نبی اللہ خلیل اللہ کے بیٹے ذبیح اللہ، نبی کے بیٹے نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جب وہ چھوٹے بچپن کے عالم میں تھے، انہوں نے جو ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک جگہ پر جہاں صفا مروہ کا وقت ہے، جہاں پر وہ جگہ ہے، ان کی ماں نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا، پانی کے لیے دوڑی تھی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جو ہے اپنے پیروں کو چلانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے سید الملائکہ حضرت جبریل کو حکم دیا، انہوں نے جو ہے آ کر کے وہاں پر اپنا پر مار دیا، اور وہاں پہ حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے ایک پانی کا چشمہ ابل پڑا، پانی نکل کے آ گیا۔ حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو پانی نکلا ہے تو وہ تعظیم کے طور پہ کھڑے ہو کر کے پیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کے۔ لیکن ذرا اندازہ لگاؤ، زمزم کا پانی افضل ہے اس لیے کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، لیکن ایک پانی اور ہے
جو زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے، جو زمزم کے پانی سے بھی زیادہ اس کا مقام ہے۔ آپ پوچھیں گے سید صاحب وہ پانی کون سا ہے؟ وہ پانی کون سا بتا دوں آپ کو، وہ پانی وہ ہے جو ہمارے نبی کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا، جو ہمارے نبی کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا۔ اب وہ کون سا موقع تھا؟ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں حضور کے صحابی سارا پانی ختم ہو گیا، جانوروں کو پلانے کا پانی ختم ہو گیا، مٹی کے ایک پیالے میں پانی تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ اب یہی پانی رہ گیا ہے، آقا ذرا نظر عنایت کر دیجئے۔ کیونکہ صحابہ کا عقیدہ بھی وہ تھا کہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے دامن چھوٹے پڑ سکتے ہیں لیکن ان کی خیرات میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مانگ کر کے تو دیکھے، دل سے مانگے وہاں سے لا نہیں نکلتا ہے۔ میرے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر بولا کہ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اپنے دست اقدس و اطہر و انور کو اس مٹی کے پیالے میں ڈال دیا جس میں پانی تھا۔ جیسے ہی پانی میں ڈالنا تھا، حضرت جابر اور تمام صحابہ کرام کا بیان ہے حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنے لگے، پانی نکلنے لگا۔ تمام صحابہ کرام نے پانی کو بھرنا شروع کر دیا، پانی پی لیا، اپنے جانوروں کو پلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے جب پانی انہوں نے پلا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت جابر سے کہا اے جابر یہ تو بتاؤ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تم کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ حضور کے انگلیوں سے جو پانی نکلا تھا ہم 1500 لوگ تھے، 1500 لوگوں کو ایک پیالہ پانی ہی کافی ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ 1500 لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ ایسا لگتا تھا جیسے حضور کی انگلیوں کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر سے جوڑ دیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اگلا جملہ سننا مزہ آ جائے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں 1500 لوگوں نے پانی نوش فرما لیا تھا، سیراب ہو کے پی لیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ جب اسی معجزے کی طرف ہمارے بریلی کے امام مجدد اعظم نے جب ادھر دیکھا تو ان کا قلم عشق رسول میں بے اختیار بول اٹھا، انگلیاں ہیں فیض پر، پیاسے ٹوٹے ہیں جھوم کر نہ کیا ہے پنجاب رحمت کی جاری۔ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ